اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہم آج آتش عالم کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم اپنی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 22۔ نکاح کے بعد قاضی صاحب نے دعا کروائی تو ان سب میں ہاتھ عالم وہ واحد شخص تھا جس نے دعا نہیں مانگی تھی، نہ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اور کسی میں اتنی جرت بھی نہ تھی کہ اسے کچھ کہتا۔ سحر نے ایک نظر ناگواری سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کی طرف سے بھی خود ہی دعا کر لی اور اللہ کے حضور اس کی ہدایت پر آ جانے کی دعا بھی مانگی۔ دعا کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا، سب ہاتھ کی طرف بڑھتے اسے مبارکباد دینے لگے۔ سحر کے سر پر شفقت سے بوسہ دیتے بنیامین ہاتھ کی جانب بڑھا، اس کو مٹھائی کھلائی اور پھر اسے گلے سے ملا۔ شہروز نے بھی اسے گلے لگا کر مبارکباد دی اور سحر کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ پھر ہاتھ نے دیکھا روحیل کو جو قاضی صاحب کے پاس کھڑے تھے۔ ہاتھ نے خود ان کے لیے باہیں واں کی۔ روحیل نم آنکھوں سے آگے بڑھے اور اسے گلے سے لگا گئے جسے وہ اپنا بیٹا سمجھتے تھے۔ سب سحر کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے دعائیں دے رہے تھے۔ رخسانہ بھی، روحیل چچا، بنیامین، عنایت، شہروز، ڈاکٹر، اور ہر ایک کے لبوں پر بس یہی جملہ اسے سننے کو مل رہا تھا، سدا سہاگن رہو۔ سحر کے ساتھ بیٹھی مریم نے تالیاں بجانی شروع کر دی۔ ساگن رہو، ساگن رہو۔ ان کی نقل اتارتی وہ بھی سحر کو دعائیں دینے لگی۔ سحر نے مسکراتے اسے گود میں بٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ مریم نے سامنے پڑی مٹھائی کی ٹرے میں سے مٹھائی لے کر سحر کو کھلائی۔ جواباً سحر نے بھی اسے کھلایا۔ سب سے مل کر ہاتھ واپس سحر کے پہلو میں بیٹھا اور اسے مریم کے ساتھ پیار کرتے دیکھ ہاتھ نے ایک بھرپور نظر سحر پر ڈالی، پھر سامنے پڑے پلیٹ میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور سحر کی اور بڑھایا۔ نکاح مبارک ہو سحر ہاتھ عالم۔ لہجہ نہایت شریر تھا۔ مریم آنکھیں پٹ پٹاتی ٹکر ٹکر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ کے اچانک اس عمل پر وہ تھوڑا سا جھجکی تھی اور پھر کاجل سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، مگر پھر آدھا پیس کھا گئی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی اس کی جانب اچھال گئی۔ جواباً ہاتھ بھی بھرپور مسکرایا تھا۔ سحر کے کھا لینے پر مریم نے خوشی سے یا ہو کرتے تالیاں بجائی تھیں۔ ہاتھ نے مسکرا کر تھوڑا سا اسے بھی کھلایا تھا اور گلاب جامن کا بچا باقی آدھا ٹکڑا ہاتھ نے خود ہی کھا لیا، کیونکہ سحر تو اسے کھلانے سے رہی۔ تو آخر کار پھر تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی سحر عالم۔ پھر اس نے سحر کے قریب ہوتے حسین مکھڑے کو دیکھتے ایک گمبھیر سی سرگوشی کی۔ سحر کا دل تیز دھڑکتا بار بار اس کے نام کے ساتھ وہ اپنا نام لگا رہا تھا، جیسے باور کروانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ اب اس کی ہے۔ پھر سحر نے ایک نظر سراب آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو بھرپور مسکراتے محبت بھری سیاہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جواباً وہ اسے بس گھوری سے نواز سکی، جس پر ہاتھ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی اور اس کے گڑھے نمودار ہوئے تھے۔ ڈبل مین، ڈبل مین، ڈمپل مین۔ ہاتھ کے رخساروں کو چھوتی مریم جوش سے چیخی تھی، جی ہاں، تمہاری سحر آپی کا ڈمپل مین۔ ہاتھ نے اسی کے سے انداز میں کہتے مریم کے رخسار کھینچے۔ ہاتھ کے چہرے پر سحر کی ہتھیلیاں، ہاتھ کے جملے پر سحر کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ وہ ہنوز سر جھکائے اسے مریم سے باتیں کرتے سنتی رہی، جبکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ باتیں تو وہ مریم سے کر رہا ہے، مگر اس کی تمام تر حصیں، نظریں، سماعتیں بس اسی پر ٹکی ہیں۔ پھر دیکھا سحر نے سامنے سے آتی نینا اور اسمارہ کو۔ نینا اور اسمارہ سٹیج پر آئیں، سحر کو گلے لگاتے مبارکباد دے گئی۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک ایک گفٹ تھا جو انہوں نے سحر کے حوالے کر دیا۔ یہ ہماری طرف سے آپ دونوں کے لیے، نینا نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، تم دونوں آئی، میرے لیے یہی بہت تھا، سحر نے مسکرا کر کہا اور دونوں گفٹ ہاتھ کو پکڑا دیے۔ ہاتھ نے وہ پکڑ کے سائڈ پہ رکھ دیے۔
تمہاری دوست نے تو مجھ سے ابھی ہی کام کروانا شروع کر دیے ہیں۔ ہاتھ نے سرد سانس چھوڑتے گویا دہائی دی تھی تو وہ تینوں ہنسنے لگی۔ چلو اب ہمارا تعارف کرواؤ دلہے بھائی سے، تعارف کرواؤ جلدی۔ نینا نے سحر کے کان میں سرگوشی کی، ہاتھ بھی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ عالم، یہ نینا اور اسمارا ہے، میری بیسٹ فرینڈز، سحر نے آہستگی سے ہاتھ کو بتایا۔ ہیلو جیجو، نینا نے مسکرا کر کہا۔ ہیلو بچے۔ ہاتھ نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اسمارا اسے کافی چپ لگی، شاید وہ کافی کم گو اور شرمیلی تھی۔ مریم ہنوز سحر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی، اس بچی کو غور غور سے دیکھتا موہت آگے بڑھا۔ ہیلو پرنسس، یو آر لکنگ گارجیس۔ موہت نے ہاتھ میں پکڑا سفید گلاب سحر کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو مائی پرنس۔ گلاب تھامتی وہ جھک کر اسے گلے لگا گئی۔ یہ دیکھ ہاتھ کی آنکھیں جل اٹھی تھی۔ واٹ دا ہیل، ہاؤ ڈیئر ہی ہگ ہر۔ جبڑے بھیج کر کہتے وہ رخ پھیر گیا۔ ایسے مناظر وہ اکثر نہیں دیکھ پاتا تھا، مثلاً سحر کا بنیامین کو گلے لگانا اور اب موہت کو بھی۔ آئی ایم موہت جنید خان، دا فیوچر گینگسٹر آف دا ورلڈ۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ہاتھ کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجنے لگے تھے اور پھر چہرے کی سنجیدگی بڑھی تھی۔ کیسے ہو میرے شہزادے؟ سحر نے اس کا رخسار چومتے دریافت کیا۔ آئی ایم فائن اپیا۔ مجھ سے بات کرتے وقت تو یہ منہ میں کریلے چبا لیتی ہے، ہاتھ نے جل بھن کر سرگوشی نما خود سے کہا تھا، اور اب اسے دیکھو کیسے میرا شہزادہ بول رہی ہے اور چوم بھی رہی ہے، پھر غصے سے پہلو پر پہلو بدلنے لگا۔ گلابی پرنسس فراک پہنے، لمبے کندھوں تک آتے سنہرے بالوں میں گلابی بٹر فلائی ہیئر بینڈ لگائے، مریم آئس کریم کھانے میں مصروف تھی جب کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے گردن موڑ کر ساتھ دیکھا تو بھوری آنکھوں والا سیاہ پینٹ شرٹ پہنے وہ موہت تھا۔ مریم نے اس لڑکے کو دیکھا تھا سحر سے ملتے، اس لیے پہچان گئی۔ اسے لگا وہ اس سے آئس کریم مانگنے آیا ہے۔ یو وانٹ آئس کریم؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں پوچھا جیسے وہ بولتی تھی۔ نو، موہت نے لفظی جواب دیا۔ پھر ارے پھر کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ اس نے پیشانی پر بل لیے پوچھا۔ یور آئیز سو مچ بیوٹیفل، موہت نے مسکرا کر کہا اور اس کی ہری آنکھوں کی تعریف کی۔ مریم مزید پیشانی پر بل لیے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ڈیڈ نے سختی سے منع کیا تھا کہ اجنبیوں سے بات نہیں کرتے، مگر وہ پھر بھی بات کر رہی تھی، صرف اس لیے کہ سحر اسے جانتی ہے۔ مگر اب اسے نیگیٹو وائب آ رہی تھی، اس لیے وہ فوراً کرسی سے نیچے اتری، کیونکہ اس کے بابا کہتے تھے اجنبی شخص سے تعریف نہیں سنتے۔ ڈونٹ لائک کمپلیمنٹ، آئی ڈونٹ لائک کمپلیمنٹس، نتنے پھلا کر کہتی وہ آئس کریم اس کی شرٹ پر گرا گئی۔ موہت نے اپنی شرٹ کو دیکھتے اور پھر تحت سے اسے دیکھا تھا جو اب دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، مگر بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتی تھی کہ کہیں وہ اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ آخری بار دیکھنے پر موہت نے بری آنکھوں سے ایک ایول اسمائل پاس کی تھی۔ مریم شہروز آبدین، یہ نام اس کے دماغ میں چھپ چکا تھا۔ شام ختم ہو رہی تھی، ہلکے اندھیرے نے اپنا بسیرا روشن سے سجے سیاہ عالم ولا پر کر لیا تھا۔ تمام مہمان کھانا کھا چکے تھے اور سردی کے باعث ہلکی کھنکی پڑ رہی تھی۔ ٹھنڈی چلتی تیز ہوائیں ماحول کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ سحر کو سردی محسوس کرتے دیکھ ہاتھ نے اپنے کندھوں پر موجود سیاہ شال اتاری اور سحر کے کندھوں پر پیچھے سے اڑا دی۔ ایک طرف بیٹھی نرس لینا نے رشک سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ اسے بھی ہاتھ جتنا پیار کرنے والا شوہر ملے۔ سحر نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ابھی کچھ گھنٹوں پہلے بنے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ سراب آنکھیں سیاہ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں، کندھوں سے آگے شال کرتے ہاتھ نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سحر کے گرد عالم کی خوشبو پھیلی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ ہاتھ کی آغوش میں چلی گئی ہے اور اس کے گرد اس کی خوشبو کا حصار سا بندھ گیا ہے۔ پھر ہاتھ اسٹیج سے نیچے اترا اور ایک ضروری کال ریسیو کرتا گارڈن سے باہر چلا گیا۔ رخسانہ بھی سحر کی جانب بڑھی، اپنا لہنگا سنبھالتی سحر ان کا ہاتھ تھام کر نیچے اتری۔ بنیامین سحر کی جانب آیا اور اسے سینے سے لگایا۔ بھائی نہ جائیں نا، آج یہیں رک جائیں، اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑتی وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ ہاں ہاں، بنیامین ہلکا سا ہنسا۔ بھائی بہنوں کے گھر میں نہیں رہتے، اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سحر کا سر چومتے بنیامین نے نرمی سے جواب دیا۔ بھائی کیا آپ دقیانوسی باتیں کر رہے ہیں؟ سحر نے تعصب سے کہا۔
یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، چاہے کتنا ہی جدید دور آ جائے کچھ حقائق کبھی نہیں بدلتے۔ ابھی تم چھوٹی ہو، یہ ساری باتیں نہیں سمجھو گی۔ اس کا سر سہلاتے بنیامین نے مزید سمجھایا، جبکہ واقعی بنیامین کا کہا جملہ سحر کے اوپر سے گزرا تھا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دوائی کھا لینا وقت پر، میں کال کروں گا۔ کیسے کال کریں گے؟ ان عالم مستری نے میرا فون خراب کر دیا ہے، فون نہیں جاتا، سحر نے غصے سے کہا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی، دونوں ہاتھ زور سے اس کے گرد باندھ گئی اور اپنے بابا کی خوشبو کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے لگی۔ واپس اندر آتے ہاد نے سحر کا جملہ بخوبی سنا تھا، پھر چند قدم پیچھے ہی کھڑا رہا۔ ایسے نہیں کہتے، وہ اب تمہارے شوہر ہیں، بنیامین نے اس کے چھپے چہرے کو دیکھ کر افسوس سے کہا، جبکہ وہ خاموش رہی، جیسے اس کی بات کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ہاد نے مصنوعی کھانستے ان باپ بیٹی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ سحر بنیامین سے الگ تو نہیں ہوئی، مگر سر اٹھا کر اس کے پیچھے کھڑے ہاتھ کو ضرور دیکھنے لگی، جو سلگتی سنجیدہ سیاہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بنیامین سحر سے الگ ہوا اور ہاتھ کی جانب بڑھا۔ چلتا ہوں، اس نے آہستگی سے کہا تو نیم مسکراتے ہاتھ آگے بڑھا اور اسے گلے ملا۔ پھر بنیامین نے ایک آخری نظر سحر پر ڈالی، اس پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ خیر سے جائیں، سحر نے زیر لب دعا دی اور وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہاتھ آہستہ آہستہ چلتا سحر کے قریب آیا، پھر سیاہ قمیض کی سائیڈ جیب سے اس نے سحر کا فون نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تم بات کر سکتی ہو بنیامین سے، نرمی سے کہتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ سحر نے فون پکڑا اور بنا کچھ کہے خاموشی سے رخسانہ بی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ہاتھ پلٹا اور اسے جاتا دیکھنے لگا۔ رات سمے ہاتھ اپنے دفتر میں موجود بہت اہم کیس کی فائل پڑھ رہا تھا، جس کے سلسلے میں وہ کل صبح ہی ایک ہفتے کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا۔ بنیامین اور شہروز بھی اس کے ساتھ جانے والے تھے۔ اتنے میں روہیل دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، انہوں نے ہاتھ کی جانب وہ فائل بڑھائی۔ سر، یہ عالم ولا کے کاغذات ہیں۔ ہنکار بھرتے ہاتھ نے اپنے ہاتھ میں موجود فائل میز پر رکھی اور روہیل سے وہ فائل لیتے کھولی، جس میں لکھا تھا، ہاتھ بن رافع عالم، یہ عالم ولا سحر یوسف کے نام کر رہے ہیں، مجھے حق مہر میں عالم ولا چاہیے۔ سحر کا کہا جملہ سماعت سے ٹکرایا تو ہاتھ کے سنجیدہ چہرے پر تبسم بکھرا اور اس کا دلہن والا سنہرا روپ آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ پھر وہ روہیل کے پڑھائے گئے پین سے ان تینوں کاغذات پر تیزی سے دستخط کرتے سیاہ عالم ولا سحر کے نام کر گیا۔ سر، کل صبح 11 بجے آپ کی روس کی فلائٹ ہے، روہیل نے یاد دہانی کروائی۔ سر ہلاتے ہاتھ وہ فائل لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زینے چڑھتے اس کا رخ سحر کے کمرے کی جانب تھا۔ دہلیز پر پہنچتے دیکھا اس نے آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی دلہن کو، جو چوڑیاں اتارنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہاتھ کی سیاہ نظریں مخمور ہوئی تھیں۔ سحر کمرے میں اکیلی نہیں تھی، رخسانہ بی بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں موجود سحر کے کپڑے نکال رہی تھی۔ اس کا نیوی بلیو سوٹ لے کر وہ کمرے سے باہر آئی تو ہاتھ کو دہلیز میں کھڑے دیکھ کر مسکرا گئی۔ سحر اس بات سے انجان ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ نظریں جب ہاتھ کی اڑائی سیاہ شال پر پڑی تو بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ انجان رہی، مگر ہاتھ انجان نہ تھا۔ اس کو مسکراتے دیکھ وہ بھی مسکرایا۔ رخسانہ بی نے سحر کا سوٹ بیڈ پر رکھ دیا۔ مسکرانے میں سحر مصروف تھی۔ فسوں کو دروازے پر ہو رہی دستک نے توڑا تھا۔ سحر نے فوراً گردن موڑ کے دیکھا تو چوکھٹ کے بیچوں بیچ وہ کھڑا تھا۔ سحر کی مسکراہٹ سمٹی اور دل ایک الگ لہر میں دھڑکا تھا۔ نوک کرنے کے بعد ہاتھ بلا جھجک اندر داخل ہوا۔ رخسانہ بھی خاموشی سے باہر چلی گئیں اور یہ کیا، وہ جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئی۔ جواباً سحر ان دونوں کو گھور کے رہ گئی۔ ہاتھ قدم قدم چلتا قریب آیا، اس کا ہر قدم سحر کے دل پر پڑ رہا تھا۔ سحر نے دیکھا ہاتھ کے ہاتھ میں ایک سیاہ فائل تھی۔ اپنی شال سحر کے کندھوں پر دیکھ کر اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ اسٹول پر بیٹھی سحر سے ایک قدم کے فاصلے پر وہ کھڑے ہوتے ہاتھ نے فائل سحر کی جانب بڑھائی۔ سحر نے بنا تھامے اس کی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عالم ولا کے کاغذات، جو اب تمہارا ہے، ویسے تو مجھ سمیت میری ہر چیز ہی تمہاری ہے اگر تم سمجھو تو، ہاتھ نے نیم مسکراہٹ لیے کہا۔ سحر نے وہ فائل نہ پکڑی اور بولی،
آپ نے مجھے دے دیا کافی ہے، کاغذات کی ضرورت نہیں۔ ارے کیوں ضرورت نہیں؟ کاغذات تو حقیقی مالک کے پاس ہی ہونے چاہیے، جو کہ اب تم ہو۔ ہاد نے فوراً دو بدو کہا۔ سحر نے سر ہلاتے وہ فائل تھام لی اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ پھر ہاتھ نے اپنی چوڑی ہتھیلی سحر کے آگے پھیلائی۔ وہ حیران ہوئی اور گردن اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ جواباً اس کی آنکھیں پڑھتے وہ گہرا سانس بھر گئی۔ پھر کچھ توقف کے بعد وہ اپنا مہندی بھرا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رکھ گئی۔ ہاتھ نے بھرپور مسکراہٹ لی، اپنے بھاری ہاتھ میں اس کا مومل ہاتھ دیکھا اور پھر ہتھیلی بند کر کے اسے تھامتا کھڑا کر گیا اور دوسرا ہاتھ پھر وہ خود ہی تھام گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ ان کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ اپنے ہاتھوں پر ہاتھوں کے لمس سحر کو عجیب احساس دلا رہے تھے، مگر وہ مضبوط بنی کھڑی رہی اور اس کی یہی مضبوطی اور بہادری ہی تو ہاتھ کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ پھر ہاتھ نے اس کی ہتھیلیاں سیدھی کرتے دیکھی اور مہندی کی وہ نقاشیاں اس کے سامنے تھیں جنہیں چھونے کی خواہش اس کے اندر صبح جاگی تھی۔ وہ انہیں اب چھوڑ کر اپنی خواہش پوری کرنے لگا اور اب وہ یہ حق رکھتا تھا کہ اپنے پوروں سے انہیں محسوس کر سکے۔ ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ان نقاشیوں کو محسوس کیا تو ایک مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر دوڑی تھی۔ سحر خاموش بس اس کی کارروائیاں دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے سحر کا دل چاہا وہ ہاتھ چھین لے اس کے ہاتھوں سے، مگر یہ چھونے کا سرٹیفکیٹ بھی تو اس نے خود ہی مقابل کو دیا تھا، تو اب وہ کیسے روک سکتی تھی؟ سحر کا دل اس کے بس سے باہر ہونے لگا۔ یہ لمس اس کے دل میں طوفان اٹھانے لگے۔ وہ سحر جو اس کے پہلی بار چھونے پر خود کو انگاروں پر محسوس کرنے لگی تھی، آج وہی سحر جب وہ اس کا شوہر، اس کا محرم بنا اسے چھو رہا تھا تو اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ یہ احساس نیا تھا اس کے لیے۔ تم نے نکاح کی مبارکباد نہیں دی اپنے شوہر کو؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کر تھوڑا قریب کرتے ہاتھ نے اس کی سوراخ کاجل بڑی آنکھوں کو دیکھ کر استفسار کیا۔ قریب کر لینے پر سحر کے چہرے پر رنگ بکھرے تھے جو مقابل کو بہت بھائے تھے۔ اس کی آنکھوں میں موجود یہ کاجل، یہ سجا سورا دلہن والا روپ، یہ عروسی جوڑا، یہ زیورات، یہ مہندی، اس کے وجود کی ملی جلی اٹھتی بھینی بھینی خوشبو، ہاتھ کو وہ کوئی آسمانی مخلوق ہی لگ رہی تھی، کوئی پری، کوئی فرشتہ، کوئی حور، کوئی اپسرا، کیونکہ اس کی نظروں میں انسان تو اتنے حسین نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ تو بھیڑ کی کھال میں چھپے وہ بھیڑیے تھے جو باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، مگر اس کے سامنے کھڑی لڑکی وہ انسان تھی جو اندر اور باہر سے ایک سی تھی، پاکیزہ، شفاف، کسی جھرنے سی، چشمے سی پاک صاف۔ پھر اس نے سحر کی آنکھوں سے کاجل اپنی چھوٹی انگلی سے چرایا اور کان کے پیچھے لگا دیا۔ یہ کیوں؟ اس کی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے سحر نے جان بوجھ کر پوچھا۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ کہیں تمہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ ہاتھ نے اسے مزید قریب کرتے مخمور آنکھوں سے گمبھیر سی سرگوشی کی اور پھر بے اختیار اپنے سلگتے لب اس کی سحر کی برف سی ٹھنڈی پیشانی پر رکھ دیے۔ ہاتھ کے اچانک اس عمل پر وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی، پیر زمین پر منجمد ہو کر رہ گئے، دل رک گیا تھا، سانسوں کی روانی سست ہو گئی تھی۔ ہاتھ کے عقیدت بھرے لمس پر سحر کو لگا اس کے ارد گرد ہر چیز رک گئی ہے، کائنات کی ہر چیز ساکت ہو گئی ہے، ہواؤں کے رخ، دریاؤں کا پانی، پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ، لوگوں کے چلتے قدم اور اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی بھی۔ ہاتھ دور ہوا اور سحر نے بند پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس کا نقش نقش اپنی سیاہ آنکھوں سے گویا حفظ کر رہا تھا۔ پھر ٹھہری نظریں ہاتھ کی اس کے زخمی رخسار پر اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاہ نظروں میں اتری تکلیف سحر نے واضح دیکھی تھی۔ اس نے سحر کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جس سے وہ سکون میں آئی تھی اور رکا ہوا دل دوبارہ دھڑکا تھا، مگر یہ کیا؟ اگلے لمحے وہ ایک ہاتھ پشت پر رکھتا اسے ساتھ لگا گیا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے رخسار پر رکھ کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ پھر سحر کا تیز دھڑکتا پسلیوں سے ٹکراتا دل اپنے سینے کے قریب محسوس کرنے لگا۔ اب اس کے پور سحر کے زخمی رخسار پر رینگ رہے تھے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سحر، سخت سنجیدگی سے کہتے اس نے سحر کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوڑے مجھے، وہ زیر لب بڑبڑائی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کرنا چاہا مگر بے سود۔ ایک بار کہہ دیتی اگر میں نے نکاح نہ کیا تو تم خود کو موت کے منہ میں دھکیل دو گی، تو تمہاری قسم اسی وقت نکاح کر لیتا تم سے، مگر تمہیں اس طرح خود کو اور مجھے تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی۔
अब उसने जबड़े भींच कर खतरनाक लहजे में कहा था। सियाह आंखें सुर्खी छलकाने लगी थी। अचानक उसके इस मजाज को देखते सहर के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ी थी। फिर हाथ की आंखें मजीद सरकी और उसके गले में मौजूद नेकलेस पर जा ठहरी और उसके नीचे मौजूद जख्म को देखकर हाथ ने अब तासुब से सहर को देखा था। हाथ की नज़रों को मफहूम को बखूबी समझ गई थी, मगर नज़रअंदाज कर गई। बहुत ज़िद्दी हो तुम, उसके रुखसार को अंगूठों से सहलाते हाथ ने मुस्कुरा कर कहा। आपकी सोच से भी ज़्यादा, सहर ने फ़ौरन तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, जिस पर हाथ मजीद सर झटक के हंसने लगा था और रुखसारों पर पड़ते गड़े नमूदार होने लगे थे। जितनी मेरी सोच है ना सहर हाथ आलम, उससे आधी भी तुम्हारी उम्र नहीं। हाथ ने उसकी सुराब आंखों में से आंखें गाड़ते कहा। लहजा अजीब सा था। सहर नज़रें घुमा गई। वैसे क्या ज़रूरत थी इतना सिंगार करने की? मुझे तो तुम अपनी बातों और तेवरों से ही चारों शाने चित कर देती हो। हाथ के शरीर अंदाज में कहे जुमले पर वो हत्थे से उखड़ी थी। फिर हाथ के सीने पर हाथ मारती बोली, ठरक पर झाड़ना बंद करे। बीवी से कौन ठरक बंद करता है सहर? हाथ ने खुशमगीन नज़रों से घूरते हुए पूछा। चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट मसलसल रक्स कर रही थी। आलम मिस्त्री और कौन? सहर ने जल भुन कर जवाब दिया। हा हा हा। वो मज़ीद हंसने लगा। फिर इससे पहले वो हाथ उसके नेकलेस की तरफ बढ़ाता, सहर उसका इरादा भांपते उसे ज़ोरदार अंदाज में पीछे धक्का दे गई, मगर फिर भी वो बस एक कदम ही पीछे हुआ था। हा 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 हा। और अगले लम्हे कमरे में हाथ का जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा था। क्या हुआ, डर गई? हाथ ने शरारतमेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। डरती तो सहर यूसुफ किसी के बाप से भी नहीं है। अगले लम्हे हैरान होने की बारी हाथ की थी, क्योंकि हाथ का गिरेबान सहर के हाथ में था और जबड़े भेज कर वो अपना असली जुमला अदा कर गई थी। बदले में वो दोनों बाजू उसकी पुश्त पर मजबूती से बांधता दोबारा हिसार में जकड़ गया था और उसके हवास भागता हो जाने पर एक बार फिर कहका लगा गया। ये क्या? मैं तो अपनी बीवी को यहाँ मुंह दिखाई का तोहफा देने आया था और वो उल्टा इस तरह मुझसे लड़ रही है। हाथ ने मसनूई संजीदगी से कहा। नहीं चाहिए तोहफा, छोड़े मुझे। उसके सीने पर जोर देते पीछे धकेलने की कोशिश करती मजीद सीख पा हुई। कुछ लम्हे वो उसे झटपटाते देखता रहा, फिर नरमी से उसे छोड़ते बोला, इट्स ओके, रुखसती पर दे दूंगा। मैं रुखसती नहीं करूँगी, सहर ने फ़ौरन कहा था, मुबादा वो कहीं अभी ही ना रुखसती कर ले। देखेंगे, हाथ ने भी ज़ेरे लब कहा। चेंज करके नीचे आ जाओ, डिनर साथ करते हैं। हाथ ने फतेह से भरपूर मुस्कुराहट उसकी ओर उछाली। फिर वो उसके थोड़ा करीब हुआ और कंधों से ढलक रही शाल दुरुस्त करता बोला, और यकीनन तुम अब एक महरम के साथ खुश दिली से खाना खाना पसंद करोगी। अपना जुमला मुकम्मल करते हुए एक आंख बंद करता उसे मजीद जला गया। मुझे भूख नहीं है, रखाई से कहते वो रुख मोड़ गई। फिर उसे दूर होते उसकी शाल उतारकर बेड पर उछाल गई। हाथ ने नागवारी से तेज नज़रों से उसे देखा था, मगर फिर उस उरूसी जोड़े पर नज़र पड़ते ही दोबारा उसकी आंखों में मोहब्बत और खुशी फूटने लगी और संजीदगी जाती रही। बारीक दुपट्टे के नीचे से मोतिये की माला में लिपटी लंबी चुटिया नजर आ रही थी। अब वो दोबारा ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर खड़ी अपनी चूड़ियाँ और नेकलेस उतार रही थी और यूं जाहिर कर रही थी जैसे हाथ कमरे में मौजूद ही नहीं है। सहर के बाल देखकर हाथ के कानों में नर्स के जुमले गूंजे थे। आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं और इनकी खुशबू तो जानलेवा है। मुझसे तो वो नर्स ही अच्छी है, कम से कम तुम्हारे बाल छू तो सकती है और उनकी खुशबू भी महसूस कर सकती है। हाथ ने दांत पीसते जल भुनकर कहा था। ये सुनकर सहर दम साधे पलटी थी। जब हाथ को होश आया कि बेसाख्ता वो क्या कह गया है और सहर भी सुन चुकी है, तो हाथ हड़बड़ा गया। फिर अपनी बेख्याली पर जी भर के कूदा और अगले लम्हे गुस्से से पैर पटकता वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सहर उसके जुमले के बारे में सोचने लगी और फिर बेसाख्ता होंठों पर हाथ रखते हंसने लगी। फिर अपनी तमाम तरजुल्ली उतार कर टेबल पर रखते वो बेड से अपना सूट उठाकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद हाथ फ्रेश होकर स्याह ट्राउजर शर्ट पहने डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठने लगा तो एक ख्याल जहन में आया। उस पर अमल करते वो पास खड़े रुहेल से बोला, रुहेल आज आप मेरे साथ बैठकर खाना खाएं। उसकी बात पर रुहेल अपनी जगह साकी तो मुंजमद होकर रह गए थे। रुखसाना बीबी हैरान हुई थी। पर खाना सर्व, रुहेल झिझके थे। खाना मैं खुद सर्व करूंगा, आप बैठें, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहा। रुखसाना बी ने देखा कि वो बहुत खुश है आज।
اس کے لبوں سے ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی تھی۔ رحیل ہاتھ کے بائیں طرف کرسی پر بیٹھ گئے، پھر رخسانہ بھی کی جانب وہ متوجہ ہوا۔ رخسانہ بھی، آپ سحر کو کمرے میں کھانا دے آئیں، بھوک لگی ہوگی اسے۔ ابھی وہ اتنی بات کر ہی رہا تھا جب ڈائننگ ہال میں سحر داخل ہوئی اور ہال میں موجود تینوں نفوس اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئے تھے۔ ہاتھ نے گردن موڑ کر دیکھا تو سحر نیوی بلو فراک پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے اندر آئی تھی۔ دھلے دھلے چہرے پر پانی کی نمی تھی، آنکھوں میں سیاہ کاجل ہنوز موجود تھا، جبکہ میک اپ وہ ہٹا چکی تھی، جس کے باعث رخسار کا زخم واضح نظر آ رہا تھا، گردن کا بھی۔ ہاتھ کی آنکھیں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، پھر ان سیاہ آنکھوں میں خوشی اور تبسم بیک وقت اترا۔ رخسانہ بی بی جو اس کے لیے ٹرے میں کھانا نکال رہی تھی اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرائی۔ ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا اور اپنے دائیں طرف موجود کرسی خود اس کے لیے گھسیٹ گیا۔ شکریہ کہتے سحر بیٹھ گئی اور ہاتھ مزید مسکرایا تھا۔ اس سڑے ہوئے کریلے کے چہرے سے تو آج مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی، سحر نے دل میں کہا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس سے سحر نے زبردستی نکاح کیا ہے؟ ایک ہفتے میں کیا کچھ نہیں بدل گیا تھا۔ ایک ہفتے میں وہ اس کی بیوی بن گئی تھی۔ وہ جس کے منہ پر اس نے نامحرم کہہ کر تھپڑ مارا تھا اور کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا، آج وہی جو اس کا شوہر بن گیا تھا، اس کی خوشی پر وہ نیچے اس کے ساتھ کھانا کھانے آئی تھی۔ اس کی خواہش پر وہ نیچے اس کے ساتھ کھانا کھانے آئی تھی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ہاتھ نے رخسانہ بی سے کہا، تو وہ جا کر رحیل کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر اور نرس بھی آ گئی۔ سب سے سلام کہتے وہ بیٹھ گئی۔ نرس الینا تو سحر کو دیکھ کر بے یقین ہی ہو گئی تھی، اس لیے فوراً جھٹ سے جا کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ پھر ہاتھ خود سب کو کھانا سرو کرنے لگا اور سب سے پہلے اس نے سحر کو کھانا سرو کیا تھا اور دونوں کو ساتھ دے کر رحیل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر ہاتھ نے باقی سب کو بھی سرو کیا، پھر جا کر اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سوائے ہاتھ کے بسم اللہ پڑھتے سب کھانا کھانے لگے۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، سحر کی طرف تھوڑی گردن جھکاتا، مجھے پتا ہوتا کہ نکاح کر کے تم میرے ساتھ کھانا کھانے پر آمادہ ہو جاؤ گی تو پہلے دن ہی نکاح کر لیتا۔ ہاتھ نے شرارت آمیز لہجے میں مزور سی سرگوشی کی تو سحر اسے گھوری سے نوازتی کھانے پر مکمل جھک گئی اور مسکرانے لگی۔ سر میں نے آپ کا سامان پیک کر دیا ہے۔ کچھ دیر بعد رحیل نے ہاتھ کو بتایا، تھینکس۔ اس نے زیر لب کہہ کر کنکھیوں سے سحر کو دیکھا جو بے نیاز کھانا کھا رہی۔ تو کیا وہ چند ہی گھنٹوں میں اس سے بیوی والے سوالات کی خواہش کر رہا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے پوچھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور اپنی سوچ پر وہ اندر ہی اندر مسکرانے لگا۔ رخسانہ بھی دل ہی دل میں ان کی نظر اتارتی رہی۔ الینا اپنے لیے ایسا شوہر اللہ سے مانگنے کی دعا کرنے لگی، جبکہ ڈاکٹر اور رحیل ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ جاری ہے۔ چیلنج ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نئے آنے والے لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔